السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے جیسا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے انسٹیٹیوٹس کلوز ہوئے ہیں اور ہمیں آن لائن کلاسز کی طرف جانا پڑ گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم پریڈکٹ کر رہے تھے کہ سچویشن جیسے ورس ہوگی تو شاید ہمیں کو آن لائن جانا پڑے، تو ویسے ہی ہوا۔ اب آلموسٹ 1 منتھ کی ہالیڈیز تو نہیں کہوں گی، لیکن ابھی ہم مینس کے وی آر آف، اور ہم اپنا آن لائن جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اسٹڈیز کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا، اپنے لیسنس کو ٹیک کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے کالج کی مینجمنٹ بہت کوشش کر رہی ہے کہ آپ لوگوں کے ایجوکیشنل گیپ جو ہے وہ نہ آئے اور آپ کا لاس جو ہے وہ میک اپ کیا جائے ود سرٹن تھنگس لائک اپلیکیشنز یوز ہو رہی ہیں، زوم ہے، ٹیم کا جو اپلیکیشن ہے وہ یوز کی جا رہی ہے، واٹس ایپ کو یوز کریں گے، لیکن بینگ پولیٹیکل سائنس کے ہیڈ ہونے کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو فار دیٹ اپلیکیشن آئی شوڈ گو فار سم ریکارڈڈ لیکچر، بیکاز اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ریکارڈنگ آپ کے پاس موجود ہوگی، اس میں فلیکسیبلٹی آف ٹائمنگ تو ہوگی کہ آپ جب چاہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں، جس وقت آپ کو اویلیبلٹی ہو، لائک موبائل کی اویلیبلٹی ہوتی ہے، نیٹ کی اویلیبلٹی ہو، تو آپ اس وقت بیٹھ کے آپ اس لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں، اور ناٹ ونس بلکہ ٹوائس تھرائس جتنی مرتبہ آپ اس کو دیکھنا چاہیں، انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں، کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی فلیکسیبلٹی کو مد نظر تو رکھیں آپ، لیکن اس کے ساتھ آپ یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ ڈیلی بیسس کے اوپر آپ کو لیکچر ڈیلیور ہوگا، تو آپ نے ڈیلی بیسس پہ ہی اس کو مکمل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس ریکارڈڈ لیکچر آ گیا تو آپ اس کو لمبے ٹائم کے لیے لے کے بیٹھ رہے ہیں کہ چلے جی آج نہیں تو کل دیکھ لیں گے، کیونکہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ لیکچر سننا ہے فرام اسٹارٹ ٹل اینڈ، اینڈ دین ایٹ اینڈ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پبلک کمنٹ کے کالم میں جا کر، کمنٹ کے سیکشن میں جا کے آپ نے لیسن کے بارے میں 2 سے 3 کویشچنز ہر اسٹوڈنٹ نے مجھے کرنے ہیں۔ تو ہوگا کیا، ان کویشچنز کو لے کر نیکسٹ جو لیکچر میں تیار کروں گی، اگلے دن کی ویڈیو جو ہوگی، میں پہلے ان کمنٹس کے بارے میں بات کروں گی آپ کے جو آئے ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد میں لیکچر کی طرف جاؤں گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ جس طرح میں محنت کر رہی ہوں اس طرح آپ لوگ بھی محنت کر رہے ہیں، آپ کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں اس سسٹم کو جو ہے وہ افیکٹو بنانا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو میرا لیکچر جو ہے وہ آٹومیٹیکلی بھی اپلوڈ ہو جائے گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کا ایک لکھا ہوا آتا ہے، کالم بٹن بنا ہوا ہوتا ہے، سبسکرائب جہاں لکھا ہے اس کو دبا دیجئے تو آپ آٹومیٹیکلی چینل کے اوپر آ جائیں گے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ جیسے ہی میں اپلوڈ کروں گی اس کو لیکچر کو ڈیلی بیسس پہ، اگرچہ میں اس لنک، ہر ویڈیو کے لنک کو شیئر بھی کروں گی گروپس کے اندر بھی، اور جو ریلیونٹ ہمارے جو ٹیچر ریسپیکٹڈ کوآرڈینیٹرز ہیں ان کو بھی میں سینڈ کر دوں گی، لیکن ایون دین بھی آپ اگر خود ڈائریکٹلی سبسکرائب ہو جاتے ہیں میرے چینل کے ساتھ، تو یہ ہوگا کہ جیسے میں لیکچر اپلوڈ کروں گی وہ آپ کے پاس آٹومیٹیکلی آ جائے گا، اور آپ کے مس ہونے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ ادروائز باقی سائٹ سے بھی آپ کو لنک آ جائیں گے، لیکن یہ کہ آپ اس کو انشور کر لیں کہ اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ اور لیسن جو ہے وہ میں نے آپ کو جو ہے پہلا چیپٹر جو ہے فرسٹ ایئر کا، جو سیکنڈ ایئر کا جو ہمارا پہلا چیپٹر جو تھا وہ ہم نے پاکستان موومنٹ کا آلموسٹ مکمل کر لیا تھا، جس میں ہم نے پیریوڈیکل بھی ہم دے رہے تھے، اور میڈم لیلا کی کلاس نے میرا خیال ہے ہم سے 1 چیپٹر وہ اہڈ تھے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، میں شروع کروں گی تو وہ ان کی بھی ایک ریویژن ایک طرح سے ہو جائے گی۔ تو ہم سیکنڈ چیپٹر شروع کریں گے اپنا کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ، ہمارے پاکستان کی جو سیاسی ارتقاء تھا، قانونی ارتقاء تھا، دستوری ارتقاء تھا، آج ہمارا وہ لیکچر ہے۔ اور آپ نے اس لیکچر کو پھر دوبارہ کہہ رہی ہوں شروع سے آخر تک سننا ہے، اور کتاب کو ساتھ لے کے بیٹھنا ہے۔ میں اسی کتاب سے چیزیں پڑھا رہی ہوں، اور آپ کو کچھ ورڈز اگر آپ کو مشکل لگیں گے تو وہ بھی ساتھ ایکسپلین جیسے ہم کلاس میں کرتے ہیں وہ بھی کر دوں گی، تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے۔ لیکن آپ نے اس کو توجہ سے سننا ہے، اور آپ نے پھر اس کے کمنٹس بھی دینے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو ساری چیزیں سمجھائی ہیں شروع میں، وہ آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وی ول بی سکسیزفل۔ اب آ جاتے ہیں ہم پاکستان کا دستوری ارتقاء، چیپٹر آپ کا 3 ہے، اور پیج نمبر آپ کا 77 ہے، سرور کی کتاب ہے جو آپ کے پاس کلاس روم میں ہوتی ہے۔ دستوری اور سیاسی ارتقاء پاکستان کا 1947 میں آزادی حاصل کرنے کے بعد، آپ کو پتہ ہے آپ نے پڑھا ہوگا 3 جون کا جو قانونی آزادی ہند تھا، اس کے تحت پاکستان آزاد ہوا، اور 2 آزاد مملکتیں ہندوستان اور پاکستان جب وجود میں آئے تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نیولی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس جو ہیں وہ اپنے جو ہے وہ دستور بنائیں، لیکن جب تک وہ دستور نہیں بنا لیتی اس وقت تک عبوری آئین کے طور پر جو 1935 کا ایکٹ جو ہے اس کو اپنا پہلا آئین سمجھیں۔ جب میں 1935 کا ایکٹ آپ کو کلاس میں پڑھا رہی تھی، میں نے اس وقت بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ وہ ایکٹ ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو پاکستان نے اپنا پہلا عبوری آئین کے طور پر، عبوری کا مطلب ہوتا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ آپ نے اپنا وقت گزارنا ہے، وقت نکالنا ہے آپ نے، تو آپ نے
ایک آپ کو ایک دستوری آؤٹ لائن چاہیے ہوتی ہے، ایک قانون چاہیے ہوتا ہے جس کے تحت آپ نے ملک نظام چلانا ہوتا ہے، تو آپ نے 1935 کے ایکٹ کو، ہندوستان نے بھی 1935 کے ایکٹ کو جو ہے وہ پہلا آئین بنایا۔ اب 1935 کے ایکٹ کے بنانے کے ساتھ ہی انہیں یہ بھی کہا گیا، دونوں ممالک کو کہا گیا کہ آپ اپنے آئین جلد سے جلد تیار کر لیں۔ اب اپنا آئین تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو ایک اسمبلی چاہیے ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے، اسمبلی بنانے سے پہلے جو میں دیکھ رہی ہوں آپ کی کتاب میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے، ایک پیراگراف ہے پروڈا، PRODA۔ P اسٹینڈ فار پبلک، R ریپرزینٹیٹیو، آفس O آفس، D ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ، پروڈا، پبلک اینڈ ریپرزینٹیٹیو آفیسز ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ 1949۔ یہ وہ ایکٹ ہے جو لیاقت علی خان نے اسمبلی سے منظور کروایا تھا 1949 میں۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ لکھا گیا ہے کہ اس کے تحت کسی بھی سیاستدان یا عوامی نمائندے کے خلاف قابل اعتراض کردار کی بنا پر قانونی کارروائی کی جا سکتی تھی، کہ اگر کوئی MNA MPA، اگر کوئی سیاسی عہدیدار، اگر کوئی عوامی نمائندہ، اگر کوئی سیاستدان کسی غلط کارروائی میں، کسی غلط کام میں ملوث پایا گیا تو اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا، اور اس کے لیے خالی ڈسکوالیفائی نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اس کے جو شواہد ہیں الزامات کے وہ اکٹھے کیے جائیں گے، ایویڈنسز اکٹھے کیے جائیں گے، اور اکٹھے کرنے کے بعد ٹریبیونل میں پیش کیا جائے گا۔ ٹریبیونل اگر اس کو سچ قرار دے دیتا ہے تو پھر اس کو سیاستدان کو 10 سال تک کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا، کہ آئندہ آنے والے 10 سال تک وہ کسی بھی عہدے پر انتخاب نہیں لڑ سکے گا۔ تو یہ پروڈا، پبلک اینڈ ریپرزینٹیٹیو آفس ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ تھا، جو لیاقت علی خان نے ایک خاص مقصد کے لیے کیا تھا کہ لوگ جو ہیں، سیاستدان جو ہیں، نئے نیولی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کے لیے کام کریں، نہ کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے کام کریں، نہ کہ وہ پاکستان کی جو جڑیں ہیں وہ کھوکھلی کرنے کے لیے کام کریں۔ لیکن ہوا کیا؟ مقصد تو یہ ایک اچھا ایکٹ تھا، اس کے تحت بہت سارے سیاستدان فوری طور پر ڈسکوالیفائی بھی ہو گئے، ان کے خلاف جب کارروائیاں ہوئیں تو ڈسکوالیفائی بھی ہو گئے۔ لیکن آگے چل کے پتہ چلا کہ اس لاء کو، اس ایکٹ کو آنے والی حکومتوں نے اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کیا، کہ یعنی جس کے ساتھ مخالفت ہے اس کے خلاف ایویڈنسز کٹے کر کے اس کو اس کا شکار کرا دیا، اور بہت سارے سیاستدان جو ہیں وہ گورنر جنرل مرزا غلام محمد جو تھے، گورنر جنرل غلام محمد جو تھے، ان کے دور میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سیاستدان جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہوئے، اور یہ بدنام زمانہ سمجھا گیا کہ یہ ایکٹ ایسا بدنام زمانہ ایکٹ ہے، اور اس کو جو ہے انہوں نے اسمبلی نے 1954 میں آخری سے ختم کر دیا کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن کا جو ایکٹ ہے یہ صحیح نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ چلیں جی، یہ تو ایک بیچ میں بات آ گئی۔ پھر آپ آگے چلتے ہیں کہ جب آپ یہ کہا گیا تھا کہ یہ نیولی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس آپ بن گئی ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنا آئین بنانا ہے، اپنا دستور بنانا ہے۔ تو پہلی دستور ساز اسمبلی کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے 1947، 10 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی، جس کے صدر قائد اعظم محمد علی جناح کو بنایا گیا، اور دوسرے صدر جو تھے محمد علی جناح کے بعد، قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد صدر مولوی تمیز الدین کو جو ہے صدر بنائے گئے۔ اب اس اسمبلی کا کام کیا تھا؟ اس اسمبلی کا کام یہ تھا کہ دو کام کرنے تھے اس نے۔ ایک تو اس نے ملک کا دستور بنانا تھا، دوسرا اس نے ملک کے لیے قوانین بنانے تھے، کیونکہ یہ قانون ساز اسمبلی تھی، مقننہ تھی، آپ کے ملک کی پہلی مقننہ تھی۔ تو اس نے نہ صرف دستور بنانا تھا بلکہ ملک کے لیے قوانین بھی پاس کرنے تھے۔ اب اس کے ممبرز کی تعداد کتنی تھی اس وقت؟ شروع میں اس کے ممبرز کی تعداد 69 بتا رہے ہیں، جسے بعد میں بڑھا کر 79 کر دیا گیا۔ بعد میں بہاولپور، خیرپور، بلوچستان اور قبائلی علاقوں کو مزید نشستیں دی گئیں۔ پہلی اسمبلی میں 2 سیاسی جماعتیں موجود تھیں، یعنی مسلم لیگ اور کانگریس۔ جو مسلم لیگ تھی اس کی تعداد 49 تھی، جو 1953 میں 69 ہو گئی۔ چنانچہ اسمبلی میں حزب اختلاف کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا۔ حزب اختلاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اسمبلی کے اندر، جیسے آپ کی کرنٹ اسمبلی ہے، نیشنل اسمبلی ہے، اس میں 2 جماعتیں، ایک مسلم ایک جماعت ہے جو حکومت کر رہی ہے، دوسری جماعت جو ہے وہ اس کی مخالف ہے، تو وہ جو مخالف ہوتی ہے اسے حزب اختلاف کہتے ہیں۔ تو آپ کی جو پہلی اسمبلی ہے اس میں حزب اختلاف نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہاں، مسلم لیگ جو رولنگ پارٹی تھی اس وقت، جس نے پاکستان بھی کام بنوایا تھا کامیابی کے ساتھ، اس کے اندر کافی زیادہ کلیش آ گئے تھے، کافی زیادہ گروپ بن گئے تھے مسلم لیگ کے اندر۔ لیاقت علی خان کے کچھ لوگ لیاقت علی خان کے حق میں ہو گئے، کچھ ان کے خلاف ہو گئے، کچھ اس طرح سے گروپس بن گئے تھے، لیکن حزب اختلاف کوئی نہیں تھی۔ اچھا، اس کے بعد اسمبلی تو بن گئی، اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ کام ہوا
جو دستور بنانے کے سلسلے میں پہلا کام جو تھا، پہلا قدم جو تھا وہ تھا قرارداد مقاصد، انگلش میں اس کو کہتے ہیں آبجیکٹو ریزولوشن 1949۔ مارچ 1949 میں لیاقت علی خان نے قرارداد مقاصد، پہلی اسمبلی جو ہماری دستور اسمبلی تھی، اس کو پیش کی۔ یہ قرارداد مقاصد اتنی امپورٹنٹ تھی، اتنی اہم تھی کہ اس کو پاکستان کا منی کانسٹیٹیوشن بھی کہا جاتا ہے، چھوٹا آئین بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے یہ بیسیکلی یوں سمجھ لیں کہ آپ جیسے ایک بلڈنگ بناتے ہیں، ایک عمارت بناتے ہیں، تو اس کے ساتھ پہلے آپ اس کا نیچے آؤٹ لائن بناتے ہیں۔ اس طرح سے پاکستان کا آئین بنانے کے لیے جو آپ آؤٹ لائن بنا رہے تھے، وہ دیٹ از بیسیکلی آبجیکٹو ریزولوشن تھی۔ اس آبجیکٹو ریزولوشن نے بنیادیں فراہم کر دی کہ پاکستان کا دستور کس قسم کا ہوگا۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر اس قرارداد مقاصد کو پاکستان کے جو آگے آنے والے آئین تھے، 56 میں آئین آیا، پھر 62 میں آیا، پھر 73 میں آیا، تو ہر آئین کے دیباچے میں، پریمبل میں اس کو شامل کیا گیا۔ یعنی قرارداد مقاصد اتنی امپورٹنٹ تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرارداد مقاصد میں کہا کیا گیا۔ لیاقت علی خان نے اس کو جب پیش کیا تو اس میں یہ کہا گیا، نمبر 1، اقتدار اعلیٰ، سوورینٹی خدا کی ذات کے پاس ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس اقتدار اعلیٰ کا استعمال پاکستان کے اندر کریں گے۔ دوسرا، عوام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے سہولتیں فراہم کریں گے۔ تیسرا، نظام حکومت وفاقی ہوگا جس میں صوبائی خود مختاری کی پوری ضمانت دی جائے گی۔ چوتھا، بنیادی حقوق کا تحفظ، عدل و انصاف کا قیام اور اقلیتوں کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات کرتی چلوں کہ چلیں وہ آپ کے لیول کا تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی بتا دیتی ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے جب کچھ مائنارٹیز نے، اقلیتوں نے جب پوچھا تھا، لائک ہندوؤں نے، کرسچنس نے پوچھا تھا کہ ہمارا کیا سٹیٹس ہوگا پاکستان کے اندر، کیا ہم اقلیت ہوں گے وہاں پہ، تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ دیر ول بی نو مائنارٹی ان پاکستان، پاکستان میں کوئی مائنارٹیز نہیں ہوں گی، پاکستان میں سب شہری ہوں گے۔ لیکن اس پہلی قرارداد میں، اس پہلے ڈاکیومنٹ میں ہی ہم نے اقلیتوں کو اقلیتیں قرار دے دیا۔ مزید یہ کہ عدلیہ کی آزادی برقرار رکھنے کی بھی یقین دہانی کرائی گئی کہ عدلیہ جوڈیشری جو ہے وہ آزاد ہوگی، کیونکہ جس ملک میں عدلیہ آزاد ہوتی ہے وہاں پر قوانین اور حقوق جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ چنانچہ قرارداد مقاصد نے واضح طور پر ملک کے مستقبل کے آئینی نظام کے لیے نظریاتی بنیادیں فراہم کر دی۔ 12 مارچ 1950 کو قرارداد مقاصد کو اسمبلی نے منظور کر لیا، یعنی اسمبلی نے 1950 میں یہ قرارداد مقاصد منظور کر لی۔ اب یہ منظور ہو گئی تو اس کے ساتھ ہی اب دستور بنانے کا سلسلہ پروسیس شروع ہو گیا۔ اب دستور بنانے کے پروسیس میں پہلا پروسیس کیا تھا؟ کمیٹیز بنائی گئیں۔ آپ کو میں نے بتایا نا کہ اس اسمبلی کی جو پہلی اسمبلی تھی اس کی تعداد کتنی تھی ممبرز کی؟ 69، بعد میں 79 ہو گئی تھی، کچھ ریاستیں جب پاکستان میں شامل ہو گئی تھی تو اب 79 کو تو یہ دستور بنانے کا کام نہیں دیا جا سکتا تھا نا، تو پھر انہوں نے ود ان اسمبلی کمیٹیز بنائی، جیسے آج کل بھی اسی طرح سے ہے، جیسے کشمیر افیئر کی کمیٹی الگ ہے، فارن افیئرس کی کمیٹی الگ ہے، داخلہ معاملات کی کمیٹی الگ ہے، انوائرمنٹ کی کمیٹی الگ ہے۔ وہ ہوتی کس لیے یہ کمیٹیز؟ یہ کمیٹیز اس لیے ہوتی ہیں کہ اسپیسیفکلی وہ لوگ صرف اسی کے اوپر کام کریں فوکس ہو کر، اور ان میں وہ لوگ شامل کیے جاتے ہیں جن کی ایکسپرٹیز، جن کی مہارت ان کمیٹیز کے حوالے سے ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی اسی طرح سے کیا گیا کہ مجالس کا قیام، مجالس کا مطلب ہوتا ہے کمیٹیز بنائیں گی۔ قرارداد مقاصد پاس کرنے کے بعد دستور ساز اسمبلی نے آئین کی تشکیل کے لیے مختلف مجالس قائم کی، جن میں بنیادی اصولوں کی مجلس، بیسک پرنسپلز کمیٹی، بنیادی اصولوں کی مجلس سب سے اہم تھی۔ یہ مجلس 12 مارچ 1949 کو قائم کی گئی۔ اس مجلس کو قرارداد مقاصد کی روشنی میں نئے آئین کا خاکہ مرتب کرنا تھا۔ اس مجلس کے کل ارکان کی تعداد 24 تھی۔ بنیادی اصولوں کی مجلس نے 3 ذیلی مجالس قائم کی۔ اب پہلی کمیٹی تو بڑی جو کمیٹی تھی وہ تھی بنیادی اصولوں کی کمیٹی، بنیادی اصولوں کی کمیٹی یا مجلس آپ کہہ لیں۔ اب اس نے اپنے نیچے اس نے 3 کمیٹیاں بنا لی، اس نے اپنے کام کو فردر نیچے ڈیوائیڈ کر دیا۔ کس طرح سے؟ پہلی اس نے بنائی وفاقی امور اور تقسیم اختیارات کے سلسلے میں سفارشات مرتب کرنے والی ذیلی مجلس، ذیلی کا مطلب ہوتا ہے سب کمیٹی، چھوٹی کمیٹی۔ پھر یعنی وفاق کے پاس کون سے رائٹس ہوں گے، کون سے پاورز رکھی جائیں گی، صوبوں کو کون سی پاورز دی جائیں گی، اس کے اوپر کام جس کمیٹی نے کرنا ہے وہ وفاقی امور کی کمیٹی بنائی گئی۔ دوسری کمیٹی بنائی رائے دہی سے متعلق، یعنی ووٹ کا رائٹ جو ہوگا اس کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ پھر تیسرا عدلیہ کے متعلق، عدلیہ کس قسم کی ہوگی، جوڈیشری کس طرح سے کام کرے گی، اس کی ذیلی کمیٹی بنائے گی۔ اب ان تینوں کمیٹیوں نے کس کے نیچے کام کرنا تھا؟ بنیادی اصولوں کی مجلس جو ان کی اپنی سربراہ کمیٹی تھی، بڑی کمیٹی تھی، اس کے اندر یہ رہ کے کام انہوں نے کرنا تھا، اس کے ماتحت ہو کے کام کرنا تھا، اس کی گیون گائیڈ لائنز کے تحت کام کرنا تھا۔
بنیادی اصولوں کی مجلس نے اپنی معاونت کے لیے تعلیمات اسلامیہ کا بورڈ کے نام سے ایک مجلس قائم کی جو بلند پایہ علماء دین پر مشتمل تھی، کیونکہ انہوں نے عدلیہ کے متعلق بھی ذیلی کمیٹی بنانی تھی، اس وجہ سے انہوں نے علماء کرام کو ساتھ شامل رکھا۔ اچھا، پہلی اپنی عبوری رپورٹ بنیادی اصولوں کی مجلس نے اپنی عبوری رپورٹ ستمبر 1950 اور حتمی رپورٹ دسمبر 1952 میں پیش کی، یعنی جو مجلس بنیادی اصولوں کی مجلس بنی پہلی، اس نے اپنی پہلی رپورٹ 1950 میں ستمبر میں اور پھر فائنل رپورٹ 1952 میں دسمبر، 2 سال بعد، یعنی 2 سال لگا لیے مجلس نے، بنیادی اصولوں کی کمیٹی نے، بنیادی اصولوں کی مجلس نے 2 سال لگا لیے آپ کے فائنل کانسٹیٹیوشن کے آؤٹ لائن تیار کرنے میں۔ اب پہلی رپورٹ کی سفارشات کیا تھی کہ کس طرح کا آئین بنے گا، کیا ارتھ ہے اس میں؟ دستور ساز اسمبلی کی بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی عبوری رپورٹ جناب لیاقت علی خان نے 28 ستمبر 1950 کو اسمبلی میں پیش کی۔ مجلس کی طرف سے پیش کردہ چند اہم سفارشات یہ تھیں: مرکزی مجلس قانون ساز کے 2 ایوان ہوں گے، 2 ہاؤس ہوں گے، اور دونوں کی مدت 5 سال ہوگی۔ ایوان بالا میں تمام صوبوں کو مساوی نمائندگی دی جائے گی، جبکہ ایوان زیریں کی تشکیل آبادی کے اساس پر ہوگی۔ اساس کا مطلب ہوتا ہے بنیاد پر ہوگی۔ دونوں ایوانوں کو مساوی اختیارات حاصل ہوں گے۔ دونوں ایوان ایک مشترکہ اجلاس میں 5 سال کی مدت کے لیے سربراہ مملکت کا انتخاب کریں گے۔ صدر 2 سے زائد بار منتخب نہیں ہو سکتا۔ صدر کو مرکزی مقننہ 2/3 اکثریت کی تائید سے برطرف کر سکتی تھی۔ یعنی یہ ایک آئین آپ کا بن رہا ہے، آئین کی سفارشات وہ دے رہے تھے۔ نظام حکومت وفاقی اور پارلیمانی ہوگا اور کابینہ پارلیمنٹ کو ہی اجتماعی طور پر جواب دہ ہوگی۔ اس طرح صوبوں کے اندر تمام انتظامی اختیارات گورنروں کو حاصل ہوں گے، جن کا تقرر صدر مملکت کریں گے اور وہ صدر مملکت کو ہی جواب دہ ہوں گے۔ گورنر کی معاونت کے لیے پارلیمانی اصولوں کے مطابق صوبائی اسمبلیاں وزراء کا چناؤ کریں گی۔ وزراء صوبائی اسمبلیوں کو ہی جواب دہ ہوں گے۔ صوبائی اسمبلی یک ایوانی ہوگی، یعنی آپ کی جو مرکز میں اسمبلی بن رہی ہے وہ تو 2 ہاؤسز ہیں، 2 ہاؤس ہیں، لیکن جو صوبوں میں اسمبلی بنے گی وہ 1 ہاؤس پہ بیس کرے گی، اس کا ایک ہی ہاؤس ہوگا۔ تقسیم امور کے ضمن میں باقی ماندہ اختیارات مرکز کو دیے جائیں گے، کیے جانے کی تجویز تھی، جبکہ آئین کی تشریح کا فریضہ فیڈرل کورٹ کو حاصل ہونا تھا۔ اور آخری یہ کہ آئین کی ترمیم کا طریقہ کار خاصا استوار رکھا گیا۔ استوار کا مطلب ہوتا ہے مشکل رکھا گیا، کہ جو آئین بنے گا اس کو ہم اتنا اس کے اندر تبدیلی لانے کا جو عمل ہوگا وہ خاصا مشکل رکھا جائے گا، تاکہ ہر دوسرے دن جو ہے کہ آئین کو تبدیل نہ کیا جائے یا آئین کی کسی کو جو ہے وہ توڑ موڑا نہ جائے۔ اب اس کا رد عمل کیا ہوا؟ اس کا رد عمل پہلی رپورٹ کی سفارشات آپ نے پڑھ لیں۔ نمبر 1 دوبارہ بتا دیتی ہوں، آپ کتاب سے دیکھتے جائیں۔ نمبر 1، قانون ساز، مرکزی مجلس قانون ساز کے 2 ایوان ہوں گے، دونوں کی مدت 5 سال ہوگی۔ ایوان بالا میں تمام صوبوں کو برابر کی نمائندگی دی جائے گی، جیسا کہ ابھی بھی کرنٹلی ایسے ہی ہے، اور جو ایوان زیری ہیں اس کو آبادی کے حساب سے وہاں پہ ممبرز ملیں گے۔ جیسے آج کل بھی جو ہمارا ایوان زیری ہے نیشنل اسمبلی، اس میں پنجاب کی نشستیں زیادہ ہیں، کیونکہ پنجاب آبادی کے حساب سے بڑا صوبہ ہے۔ بلوچستان کی سیٹیں سب سے کم ہیں نیشنل اسمبلی میں، کیونکہ بلوچستان کی آبادی سب سے کم ہے، تو آبادی کے حساب سے ایوان زیری میں ہوگا۔ دونوں ایوانوں کو اختیارات مساوی دیے گئے، برابر کے دیے گئے۔ دونوں ایوان ایک مشترکہ اجلاس میں 5 سال کی مدت کے لیے سربراہ مملکت کا انتخاب کریں گے۔ صدر 2 سے زائد بار نہیں منتخب ہو سکے گا۔ صدر کو مرکزی مقننہ 2/3 اکثریت کی تائید سے برطرف کر سکتی تھی۔ نظام حکومت وفاقی اور پارلیمانی ہوگا۔ وفاقی یعنی اسٹیٹس جو ہوں گی وہ فیڈرل یونٹس ہوں گے، اور پارلیمانی نظامین پرائم منسٹر ہوگا، اور صدر جو ہے وہ ایک جیسے برائے نام اختیارات کا مالک ہوتا ہے۔ اب صوبوں کی سطح پر گورنر ہوں گے، جن کا تقرر صدر کریں گے، اور گورنر جو ہیں کس کو جواب دہ ہوں گے؟ وہ صدر کو جواب دہ ہوں گے، اور جو اسمبلیاں، صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ ایک ایوان پر مشتمل ہوں گی۔ تو اس رپورٹ کا رد عمل کیا ہوا؟ اس رپورٹ کا رد عمل یہ ہوا کہ کمیٹی کی پہلی رپورٹ نامکمل تھی، لہٰذا اس سے پورے دستوری ڈھانچے پر روشنی نہیں پڑتی تھی۔ اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے سے پورے ملک میں اس کے خلاف شدید رد عمل ہوا اور اس پر سخت تنقید کی گئی۔ اسلام پسند لوگ اس بنا پر اس رپورٹ کے خلاف تھے کہ اس میں اسلامی نظریے کے متعلق کوئی بات ہی نہیں کی گئی تھی کہ اسلامی تھاٹس کیا ہوں گے، کس طرح سے نظام چلایا جائے گا، لہٰذا انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ مشرقی پاکستان جو ہمارا ایک دوسرا حصہ تھا پاکستان کا، اسمبلی کے اراکین نے بھی اسے ہدف تنقید بنایا کہ مجوزہ فارمولے کے تحت مشرقی پاکستان کو اسمبلی مناسب نمائندگی حاصل نہ ہوتی تھی، بلکہ ان کے اعتراض کے مطابق مشرقی پاکستان کی اکثریت کو مستقل طور پر اقلیت میں بدل دیا گیا تھا، کہ آپ نے یعنی مشرقی پاکستان کی اکثریت کو، مشرقی پاکستان آپ کے پاس ایک ایسا صوبہ تھا جس کی آبادی زیادہ تھی، لیکن اسمبلی کے اندر کس طرح آپ نے کر لیا؟ اسمبلی میں آپ نے کہا کہ ہر صوبے کو جو ہے وہ ایوان بالا میں برابر کی نمائندگی ہوگی،
اور ایوان زیری میں جو ہے وہ آپ کو آبادی کے حساب سے ہوگی. اب ہوگا کیا کہ آبادی کے حساب سے چلیں ٹھیک ہے، مشرقی پاکستان آبادی حساب سے بڑا ہے، آبادی کے حساب سے ایوان زیری میں تو سیٹیں لے جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ایوان بالا میں جو ہے وہ کیا ہوگا، برابر کی سطح پر سیٹیں مل جائیں گی. اب ایوان بالا میں تو وہ تو ایک ہی صوبہ ہے، ادھر مغربی پاکستان میں 4 صوبے تھے. اب 4 صوبے ایوان بالا میں وہ ہیوی ہو گئے، اور مشرقی پاکستان ایک صوبہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کے ایوان بالا میں اس کے ایک ادھر ایک اور ادھر 4 کی سیٹیں ہو گئی ایک طرح سے. تو وہ ان کو جو ہے لگا کہ ہماری اکثریت جو ہے وہ اقلیت میں بدل دی گئی ہے، کہ ہمارا مرکزی قانون ساز اسمبلی میں ہماری نمائندگی جو ہے وہ ناکافی ہے، کیونکہ ہم آبادی کے اعتبار سے زیادہ ہیں، لیکن آپ نے کیونکہ ہم یونٹ ایک ہے ہمارا، آپ کے پاس 4 یونٹ ہیں، آپ کو 4 سیٹیں ملیں گی، ہمیں ایک یونٹ ہونے کی وجہ سے ایک سیٹ ملے گی مرکزی ایوان بالا میں، مرکزی اسمبلی میں، لہٰذا ہم تو اکثریت ہوتے ہوئے بھی اقلیت میں بدل گئے. تو یہ انہوں نے پہلی رپورٹ جو ہے انہوں نے رد کر دی جو 1952 میں پیش ہوئی تھی، 2 سال کے تمام طویل عرصے کے پروسیس کے بعد. ٹھیک ہو گیا جی. مشرقی پاکستان کی آبادی مغربی پاکستان سے قدرے زیادہ تھی، لیکن ان سفارشات کے مطابق ایوان بالا کی تنظیم ایسی بنیادوں پر ہوتی جو میں بتا چکی ہوں آپ کو ساری چیزیں، کہ ادھر مغربی پاکستان میں 4 صوبے تھے اور مشرقی پاکستان ایک ہی صوبہ تھا، اس لیے وہ کہتا تھا کہ ایوان بالا میں تو میرے تو ایک سیٹ ہوگی، آپ کی 4 سیٹیں ہوں گی، اس وجہ سے انہوں نے اس چیز کو رد کیا. اچھا جی، اس کے بعد پھر دوسری رپورٹ آ گئی، دوسری رپورٹ بھی پڑھ لیتے ہیں. تو دوسری رپورٹ خواجہ ناظم الدین نے 22 دسمبر 1952 کو مجلس کی طرف سے اسمبلی میں دوسری رپورٹ پیش کی، جس کی چند اہم سفارشات اس طرح سے تھی کہ وفاقی پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوگا. ایوان بالا جو تمام صوبوں کا نمائندہ ایوان ہے 120 ارکان پر مشتمل ہوگا. اس ایوان کی 60 نشستیں مشرقی پاکستان سے، اتنی ہی مغربی پاکستان سے. اب وہ جو بات پیچھے ہو رہی تھی پہلی رپورٹ میں کہ جی ادھر 4 سیٹیں آئیں گی تو ہماری ایک ہی سیٹ ہوگی، کہ ہم ایک ہی صوبے ہیں، آپ 4 صوبے رکھتے ہیں مغربی پاکستان میں. اب یہاں انہوں نے کہا کہ جی ہم مغربی پاکستان ہم ایک ہی ہاؤس رکھتے ہیں سوری جی، کہ ایوان جو ہے ایوان بالا جو ہے تمام صوبوں کا نمائندہ ایوان ہوگا، 2 ایوان ہوں گے، لیکن ایوان بالا میں جو ہے وہ نشستیں اس طرح سے رکھی جائیں گی کہ 60 سیٹیں جو ہیں وہ مشرقی پاکستان کو دی جائیں گی اور 60 سیٹیں جو ہے وہ مغربی پاکستان کو دی جائیں گی. مغربی پاکستان آپس میں خود ہی بانٹے اندر سے کہ 4 صوبوں کو کس طرح سے وہ دیتا ہے، لیکن ہم 60 سیٹیں ادھر دیں گے 60 ادھر دیں گے. وہ جو پیچھے پہلی رپورٹ میں جو اعتراض آ رہا تھا وہ اس کو ختم کرنے کے لیے. ایوان زیری کے ارکان کی کل تعداد 400 رکھی گئی. مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کو اس میں ایوان میں بھی یکساں نمائندگی حاصل ہو گئی، یعنی 200 مشرقی پاکستان سے 200 مغربی پاکستان سے. اب یہاں مغربی پاکستان والے بول پڑے کہ یہ کیا بات ہے جی، وہ ایک یونٹ ہے اور وہ اکیلا 200 لے جائے گا اور ہم جو ہے وہ 4 یونٹ ہو کہ ہم 200 بانٹے آپس میں. تو اس کا بھی رد عمل جو ہے وہ کچھ خاص نہیں نکلا. ٹھیک ہے جی گرلس، میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے. تھینک یو ویری مچ. میری ساری انسٹرکشنز کو آپ یاد رکھیے گا جو میں نے آپ کو دی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر نیکسٹ ڈے آپ کو مل جائے گا، اور آپ اس کو اچھی طرح سنیے شروع سے لے کے آخر تک، اور کویسچنز بھی پٹ کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا چینل کو. تھینک یو ویری مچ.